اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر۔ تو کل میں نے اپنی ویڈیو جو تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بینگ پاکستانی بھی میرے کوئی یعنی کہ پاکستان کا شہری ہونے کے حیثیت سے بھی کچھ دل کرتا ہے بہرحال، لیکن ہمارا پیشہ ایسا ہے کہ پہلے صحافت یعنی کہ خبر دی جاتی ہے، اور خبر میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کا جھوٹ ان کے سامنے لاتا ہوں اور انہی کے الفاظ بتاؤں کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میثاق جمہوریت تھا، جس کو میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ مذاق جمہوریت سمجھ لیں۔ میثاق جمہوریت پاکستان کی اس وقت جو دو بڑی سیاسی پارٹیاں تھیں ان کے درمیان میں، مولانا فضل الرحمان کے درمیان، یہ تین ہی بڑی پارٹیاں تھیں، ANP وغیرہ، یہ وہ ساری شامل ہو گئی۔ انہوں نے ایک میثاق جمہوریت کیا تھا۔ اس میثاق جمہوریت کے اندر انہوں نے فلور کراسنگ پہ بذات خود یہ پابندی لگائی تھی کہ فلور کراسنگ جو ہے یہ جو ہے ہماری پارٹی سے، کیونکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر ہمارے علاوہ بھی کوئی برسر اقتدار آ سکتا ہے۔ تو بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف نے اور یہ مولوی نے مل کے یہ تمام کام کیے تھے۔ وہ میثاق جمہوریت، مجھے آج تک وہ الفاظ یاد ہیں کہ باہمی مشاورت سے، اس کا یہ فضل الرحمان کا مجھے وہ جملہ یاد ہے کہ بشمول باہمی مشاورت سے یہ کام کیا جائے۔ تو بہرحال میثاق جمہوریت انہوں نے سائن تو کر دیے، لیکن بے نظیر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی سیاستدان بھی تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، باقی تو یہ سارے کے سارے ایسے انگوٹھا چھاپ ہیں۔ تو بے نظیر نے ڈیفینیٹلی اس چیزوں کو پڑھا ہوگا، اور وہ بے نظیر کے مفاد میں بھی تھی وہ چیزیں، کیونکہ جتنی دفعہ بھی بے نظیر برسر اقتدار آئی اس کو تو سکون ہی نہیں لینے دیا گیا۔ ایک دفعہ اس کی حکومت جو تھی وہ 18-19 ماہ کے اندر فارغ کر دی تھی جنرل اسلم بیگ اور غلام اسحاق نے مل کے، اور دوسری دفعہ جب وہ برسر اقتدار آئی تھی تو انہی کے اپنے فاروق لغاری نے فارغ کر دی تھی، اس لیے کہ فاروق لغاری صاحب جو تھے وہ نواز شریف کے ساتھ مل چکے تھے۔ تو بے نظیر نے بہرحال یہ فلور کراسنگ کے اوپر، یعنی کہ وہ تو پڑھی لکھی عورت تھی، جہاں قسم کی شخصیت تھی، اور جسے کہتے ہیں کہ پرورش ہی اس کی ایسی تھی کہ اعلیٰ معیار کی سیاستدان تھی۔ تو اس کے بعد اگر میرا خیال ہے کسی نے یہ مذاق جمہوریت کو پڑھا ہے تو وہ عمران خان ہے، اور وہ ان کو انہی کے ہی نشتروں سے زخمی کر رہا ہے۔ اس نے کہا جی میثاق جمہوریت میں فلور کراسنگ پہ پابندی ہے، ہم اس کو کہہ دیں گے اسپیکر کو کہ جناب یہ تو ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے بندوں کو باہر بٹھائیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ 120 بندے پورے کر لیں۔ بہرحال مولانا صاحب کو اب لبے لباب یہ ہے کہ میری ویڈیو کا جو وہ ہے، یہ میں نے ایک تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو صاف نظر آ گیا ہے کہ جناب 172 بندے ہمارے پاس پورے نہیں ہو رہے، تو پھر اس نے، ظاہری بات ہے وہ تو اس ٹائم اقتدار میں نہیں ہے، سیاست میں نہیں ہے، پورے 40 سال کے بعد ایک شخص کو آپ نے نکال دیا جس کے پلے ہی کچھ نہیں رہا، تو اب اس نے تو جسے کہتے ہیں کہ یوں ہی کرنا ہے، تو اس نے اسلام آباد کو میدان جنگ بنانے کی کوشش کی۔ کل شام کو جو اس نے، اچھا اس سے پہلے یہ باقاعدہ اپنے اس کے اندر کہتا رہا ہے، اپنی جو تقاریر تھیں کہ ہمیں مذاق نہ سمجھو، اور ہمارے اس کے یہ الفاظ مجھے یاد ہے مولانا فضل الرحمان کے، اس دین فروش مولوی کے، کہ جناب ہمارے کارکنوں نے ڈنڈوں کو تیل لگا کر رکھا ہوا ہے۔ اب ہوتا کیا آئے گا کہ جو پارلیمنٹ لارجز ہیں، اس کے اندر ہر ایک کو ایک فلیٹ جو ہے وہ الاٹ ہو جاتا ہے، جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں، معزز ممبران اسمبلی۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں سے ضمیر فروش بھی ہوتے ہیں اور بکتے ہیں، یہ تو منڈی ہے، مطلب ایکچول جو ہے وہ منڈی جو ہے سیاست دانوں کی جو منڈی ہے، ہول سیل مارکیٹ، وہ پارلیمنٹ لاجز ہیں۔ پارلیمنٹ لاجز کے اندر مولانا فضل الرحمان کا ایک جتھا کون سا، یہ جو اس نے انصار الاسلام نام سے ایک دہشت گرد تنظیم پروان چڑھائی ہوئی ہے، جو جب مرضی تحلیل ہو جاتی ہے دوسرے کپڑے بدل کے، اور جب مرضی وہ خاکی وردیاں پہن کر، باقاعدہ اس کو گارڈ آف آنر پیش کر چکے ہیں، باقاعدہ اس کو آپ لوگوں کو پتہ ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص
جس کو اللہ سے ڈرتا ہو ان کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ مولوی بھی ہے، اپنے آپ کو مولوی بھی کہتا ہے، عالم دین بھی کہتا ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ علماء کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے اپنا ایک جتھا بھی بنایا ہوا. اچھا، وہ اس جتھے کو لے کے اسلام آباد میں آیا. وہ اسلام آباد میں کیوں لے کر آیا؟ کہ اس کو پتا ہے کہ یہ چیز تو میری ناکام ہو جائے گی، میں اقتدار میں نہیں آ سکتا، میں 5 سال اسی طرح 3 سال یا پونے 4 سال جو گزر گئے ہیں اس کے باوجود بھی میں ایسے ہی رہوں گا. تو اس نے اسلام آباد میں انارکی پھیلانے کی کوشش کی. کس کے کہنے پہ؟ امریکہ کے کہنے پہ، امریکہ اور یورپین ملکوں کے کہنے پہ. کیونکہ امریکہ کو یہ چیز ایک نظر بھی نہیں بھا رہی کہ پاکستان کے اندر 3 مہینے کے اندر اندر دوسرا اجلاس ہو رہا ہے OIC کا. تو یہ تو امریکہ کو ہضم ہی نہیں ہو رہی. اور امریکی صدور باقاعدہ اپنے اس کے اندر کہتے رہے کہ جس ملک کے اندر ہم نے شفلنگ کرنی ہوتی ہے ہماری CIA وہاں پہ پیسہ لگاتی ہے، ان کے سیاستدانوں پہ اور ان کے جرنلسٹوں پہ، جو میڈیا کے اوپر. تو میڈیا بھی امریکہ کھیل رہا ہے، اور پلس مولانا فضل الرحمان ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا اور آصف زرداری ہو گیا، ان کی شکل کے اندر ان کو پاکستان کے غدار بھی ان کو مل جاتے ہیں. میں بے نظیر کی پھر بات نہیں کروں گا، بے نظیر ایک بہت عظیم عورت ہے. میں آصف علی زرداری کی بات کروں گا، کیونکہ آصف علی زرداری کے دور کے اندر امریکہ کو ڈرون حملوں کی اجازت دی گئی تھی، اور مولانا فضل الرحمان کے اس پہ دستخط موجود ہیں، اور وہ جو نواز شریف کے دور میں بھی وہ جاری رہے. صرف یہ جو موجودہ دور ہے گا اس کے اندر وہ 0% پہ آیا کہ کوئی حملہ ڈرون نہیں کر سکا. اور جو 2-4 دن پہلے میاں چنو کے اوپر ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا پھر، کیونکہ عمران خان کی حکومت میں تو یہی ہوا ہے کہ جو بھی در انداز گھسا اس کو اڑا دیا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب یہ نظر آیا کہ میں تو یوں ہو جاتا، انہوں نے اسلام آباد میں بدنامی پھیلانے کی کوشش کی امریکہ کے کہنے کے اوپر. اچھا، میں اپنے ویلاگ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب آپ کو میں ایک اور بھی بات بتاؤں. اب ایک اور خبر بھی اڑے گی کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، اور آخر میں ایک چھوٹا سا لفظ کیا کہیں گے؟ جب ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. تاریخ کا اعلان کر دیا ہے جب ان کی صحت ٹھیک ہوگی، اور صحت ان کی اس وقت ٹھیک ہوگی، اس کی صحت اس وقت ٹھیک ہوگی اس مکار لومڑی کی کہ جس ٹائم پاکستان کے اندر اقتدار جو ہوگا وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا. اگر عمران خان اقتدار میں رہتا ہے تو میرے سے لکھ لیں کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، پھر یہ ٹھیک ہی نہیں ہوگا. تو کل اس کو حکومت نے باقاعدہ کاؤنٹر کیا. کاؤنٹر کیسے کیا؟ کہ جناب جو طریقہ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی پولیس، ان کا کام ہے امن و امان برقرار رکھنا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کی منتخب نمائندے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں MNAs اور MPs، ان کو اتنے زیادہ یہ دہشت گرد رکھنے کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ بھائی آپ نے 172 نمبر پورے کرنے، بقول آپ کا تمام کام مکمل ہو چکا ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ان جتھوں کو لے کر آنے کی؟ آپ اپنے بندوں کے اوپر تو آپ کو ٹرسٹ ہے بقول آپ لوگوں کے. نہیں تو اگر ہماری بات پوچھیں تو بینگ پاکستانی تو ہم مولانا فضل الرحمان کی کسی بات پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ ایک وقت یہ کہتا تھا جب زرداری کی حکومت تھی کہ نواز شریف چور ہے. نواز شریف کی حکومت پہ آیا تو اس نے کہا کہ زرداری چور ہے، باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں. اور ایون کہ مسلم لیگ کو تو اس نے ہندوؤں کی نمائندہ جماعت قرار دے چکا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو سیکورٹی رسک یہ بندہ قرار دے چکا ہے. اور جب اسی کا جو صحافی ہے، جو اسی کا لے پالا کسی کا لفافہ صحافی ہے، سلیم صحافی جس کا نام ہے سلیم لفافی نے جب ایک انٹرویو میں پوچھا کہ جناب کیا ان لوگوں نے کرپشن نہیں کی، تو کہتا ہے کرپشن میرے لیے ایشو نہیں ہے، اس کے لیے صرف اور صرف ایشو کیا ہے؟ قومی اسمبلی کی ممبرشپ. اس کا ایشو صرف اور صرف یہ ہے. اس کو یعنی کہ دیکھیں، اسلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چور کا ساتھی ہے وہ چور ہے، اس کا جو ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مانتا ہے کہ نواز شریف بھی کرپٹ ہے، زرداری بھی کرپٹ ہے، لیکن یہ اس کے باوجود اگر ان کا ساتھ دے رہا ہے تو یہ خود کیا ہوگا؟ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں. معذرت کے ساتھ بہرحال کل حکومت نے اس کو پھر کاؤنٹر کیا، اور صبح 9 بجے ان کے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا. وہ اس لیے نہیں چھوڑا، اب یہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوں گے یہ سوشل میڈیا، وہ جناب ہماری دہشت اتنی ہے کہ انہوں نے ہمیں چھوڑنا ہے. رات کو مولانا فضل الرحمان بذات خود گرفتاری دینے کے لیے پہنچ گیا، اور پہنچتا کیسے؟ اپنے گارڈوں کے ساتھ. جس نے گرفتاری دینی ہوتی ہے وہ گارڈوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آئے اور جا کے تھانے میں کہے کہ جی میں گرفتاری دینے آیا ہوں. لیکن اس مولوی کا جو دوغلا چہرہ ہے، سوری ٹو سے
ان کی وجہ سے یہ اسلام بدنام ہے، ان جیسے لوگوں کی وجہ سے۔ گرفتاری دینے کے لیے پہنچ گیا اور پھر اس نے جناب ملک کو بقول اس کے کہ میں نے پورا ملک لاک ڈاؤن کر دیا رات کو۔ او بھائی رات کو 11 بجے کے بعد تو ویسے ہی پاکستانی سڑکوں پر نہیں آتے، نہ ٹریفک ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، تو نے کون سا لاک ڈاؤن کر دیا؟ اور صبح کو جو تھا پوری رات یہ شخص منتیں کرتا رہا ہے، پوری رات یہ شخص جو تھا منتیں کرتا رہا، کس کس کو اس نے فون کیے، کس کس نے اس نے فون کرائے کہ خدا کے لیے میرے بندوں کو چھڑوا دیں کہ میں منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤں۔ یہ میں آپ کو بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں، میڈیا یہ خبر نہیں دے گا۔ رحم کھا کے چھوڑ دیا گیا اور باقاعدہ وارننگ دے کے چھوڑا گیا اس کے بندوں کو۔ اور بندے بھی کون سے؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انصار الاسلام ہیں، اور پھر کپڑے بدل کے بھاگتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو برقعے اوڑھ کے پھر عورتوں کے بحث کے اندر نکل کے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ اب ڈنڈا چل گیا تو پھر یہ برقعے اوڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو صرف یہی ہے گا کہ ان کے لیے تو شاید دوزخ کا بھی جو اعلیٰ مقام ہوگا نا وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا، جنت تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال اسلام آباد ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا، اور مولانا صاحب بھاں بوں نہیں کریں، اپنے نمبر پورے کریں۔ اور اب یہ ہڈی جو ہے جو آپ کے حلق میں چھپ گئی ہے یہ نگلنے والی نہیں ہے۔ دوسری طرف میں حکومت کی بات کروں گا کہ حکومت نے کہا ہے کہ جناب ہم جلسہ کریں گے، بالکل کریں، کیوں نہ کریں؟ جب آپ لوگ پورے پاکستان کے اندر گھوم پھر کے اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکر جاتے ہیں، اپنی کہی ہوئی باتیں کیا ہیں؟ فلور کراسنگ نہیں کرانی، میثاق جمہوریت میں کیا کہتے ہیں کسی کے بندے کو نہیں خریدنا، اس کے باوجود یہ شہباز شریف اور آصف زرداری بندے خریدنے کے اندر ملوث، ووٹ چوری میں ملوث، ووٹ کو عزت جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا ذلت دینے کے اندر یہ برابر کے وہ، اس کے باوجود اگر یہ کہیں تو پھر تو غلط ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے اندر بڑی تفصیل سے ان ووٹوں کے اوپر بات کروں گا، ان کی خریداریوں پہ بات کروں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور اجازت چاہنے کے ساتھ میں نے کل آپ کو کہا تھا اپنے ویلاگ کے اندر کہ اب میں وہ والی باتیں نہیں دہرایا کروں گا جو میرے جملے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا، تھوڑا سا وہ کر دوں گا کہ ایک تو یہ خواتین کی مخصوص نشستیں، ایک یہ اغوانیوں کا جو مسئلہ ہے، ایک وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے، اس کے اوپر حکومت غور کرے اور جو بہترین لائے عمل ہے اس کو تیار کرے۔ اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ، کل بھی شہباز شریف کو تاریخ دے دی گئی، کل بھی شہباز شریف کو تاریخ دے دی گئی، یعنی کہ فرد جرم ایک ایسی چیز ہو گئی کہ آج جناب حمزہ شہباز کا وکیل نہیں ہے، تو یہ جج صاحب کو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اطہر من اللہ اور لاہور ہائی کورٹ، ادھر سے شیطان کو بھی اسٹے آرڈر مل سکتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ، ہماری جو سپریم کورٹ ہے، ان کو چاہیے کہ اس کے اندر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کا کرپٹ جج بیٹھا ہے اس کو دیکھیں، اس کی بیوی کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں تمہارا ذکر روزانہ کروں گا، تمہیں اس قوم کو بھولنے نہیں دوں گا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔